زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے. تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھوں گا, میں داڑھی رکھوں گا, اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا, اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے, تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے, میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا. اٹھائیس جون کو سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم کی مکھیہ مسجد کے سامنے 37 سال کے سلمان مومکا نے قرآن میں آگ لگا دی. اس گھٹنا کی پوری دنیا میں نندا ہوئی. کہ سب سے بڑے سنگٹھن OIC نے ایک آپاتکالین بیٹھک بلائی. اس بیٹھک میں سویڈن کے خلاف کڑا ایکشن لینے کی مانگ کی گئی ہے. معاملہ بڑھتا دیکھ اب سویڈن کی سرکار نے بھی اس گھٹنا کی نندا کر دی ہے, لیکن سویڈن کی پریشانی اس سے کم نہیں ہوگی. سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی, نعوذ باللہ من ذالک, اعلانیہ, اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ 6 مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا, ترکیے کی ایمبیسی کے باہر, اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی. اس وقت بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہم نے کیا, اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے, حکومتی لیول کے اوپر بھی, عوام الناس کے لیول کے اوپر بھی. اس دفعہ بھی کافی سخت رسپانس آیا ہے. سب سے زیادہ اچھا رسپانس تو آیا ہے عراق اور ایران کی طرف سے. عراق والوں تو ان کی ایمبیسی کے اندر داخل ہو گئے, وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالیں سفیروں کو ان کے, یہ تو سارے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے. 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں. ابھی OIC نے بھی اپنا اجلاس اسپیشل بلایا ہے. میرا خیال ہے اس میں پہلا ڈیسیژن یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کو فارغ کیا جائے. دوسری طرف یورپین یونین جو ہے وہ اعلانیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا, اس وجہ سے وہ اسے ایک مذمت کے اعتبار سے ہی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. رشیا کی طرف سے بھی سخت مذمت ہوئی ہے, ایران کی طرف سے بھی, ترکیے کی جانب سے بھی, پاکستان کی طرف سے بھی. اور یہ واقعات آلموسٹ 2011 سے زیادہ شروع ہوئے, آلموسٹ 12 سال پہلے, کہ جو گستاخانہ کارٹونز اور فلمز کا سلسلہ شروع ہوا. اس وقت سے مسلسل میں نے مختلف مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس حوالے سے مسلم عوام کو کیا کرنا چاہیے, مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے, اور OIC کو کیا کرنا چاہیے, یہ پورے کا پورا نیریٹو میں نے 1.5-2 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا ہوا ہے. کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹون اور فلمز, یا YouTube پہ جا کے لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اب بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان سے میسج کیا لرن کر رہے ہیں. اس کے پیچھے موٹیوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑ ہوتی ہے, بعض اوقات ان کی اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. یعنی اس وقت یہ جو کچھ سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے. سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے, آلموسٹ 50 کے قریب ملک اس میں شامل ہیں, اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک ایگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے ممبر کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو سوائے ترکیے کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا. صرف ایک ملک ترکیے ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسلام ریزن نہیں ہے. ان کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے سویڈن کے ساتھ. اسلام اس میں دور دور کہیں موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ
ترکیے کا ایک آفیشل ایک سمجھ لیں ریلیجن اسلام ہے، تو وہ اسلام خام خواہ بیچ میں ایک تختہ مشق بنا ہوا ہے. وہ ترکیے کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کو آگ لگا رہے ہیں. اپنے زوم میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ ٹارچر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ حکمرانوں کے ملکوں کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی 2 اسکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ماننے والے ہیں، دوسرے شیطان کے ماننے والے ہیں. اور یہ کشمکش تو انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کر رہے ہیں. زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے. تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں داڑھی رکھوں گا، اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے، میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا. ایک کوئی گل کر کے دسے، کوئی نہیں کرتا. نہ کوئی عالم، نہ کوئی وائز کسی کو کہے گا کہ تم ایسا کرو، کیونکہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے. ہاں، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے نا، اگر وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر اس گھر کی حفاظت